تحمل مزاجی عورت میں آ سکتی ہے، اتنی تحمل مزاجی تو شاید مرد میں بھی پیدا نہیں ہو سکتی، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بچہ تھا 6-7 سال کی عمر کا، سفر پر جانا پڑا، بچہ پیچھے بیمار تھا۔ جب سفر سے واپس ہوئے اسی رات وہ بچہ فوت ہو گیا۔ بیوی نے کیا کیا کہ بچے کو نہلا کر کپڑا اوپر ڈال دیا، خامد آئے تو ان کا استقبال کیا اور ان کو بٹھایا۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ فرمانے لگی الحمدللہ بعافیت و خیر، اللہ کی تعریفیں ہیں کہ بیٹا عافیت اور خیر کے ساتھ ہے۔ خامن سمجھے کہ وہ سو رہا ہے، چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا۔ جب کھانے کے دوران میاں بیوی نے دونوں بات چیت کرنے لگے، آپس میں الفت و محبت کی باتیں ہونے لگیں، اور خامن کا مزاج محبت کی طرف مائل ہوا، تو اس وقت اپنے خامن سے پوچھتی ہیں، ایک مسئلہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی کسی کو امانت دے اور کچھ وقت کے بعد واپس مانگے تو خوشی خوشی امانت دینی چاہیے یا اس کو دل تنگ ہو کر امانت دینی چاہیے؟ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، خوشی خوشی دینی چاہیے، امانت تو اس کا حق ہوتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو فرمانے لگیں اللہ رب العزت نے بھی ہم دونوں کو امانت دی تھی اور اللہ رب العزت نے وہ امانت واپس لے لی، اب آپ کی خوشی خوشی اس امانت کو واپس کر دیجئے۔ حیران ہو کر پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ فرمانے لگیں کہ بیٹا فوت ہو گیا، میں نے نہلا دیا، کفن پہنا دیا، لیٹا ہوا ہے، اسے جا کر قبرستان میں دفن کر دیجئے۔ سوچنے کی بات ہے، عورت کے اندر صبر کا پہاڑ آ گیا، علم نے اس کو اتنے پہاڑ کی طرح استقامت عطا فرما دی۔ آج کی عورتیں ہوتی رو رو کے حال برا کیا ہوتا، خامد آتا بیوی کو دیکھ کے اس کو بھی رونا پڑ جاتا، کوہرام مچا ہوتا، مگر وہ عورتیں بات کو سمجھتی تھیں۔ انہوں نے یہ سوچا میرا خامد پردیس سے آ رہا ہے، آتے ہی اسے یہ خبر ملے گی تو صدمہ پہنچے گا، تو اپنے خامد کو میں صدمے سے بچا لوں۔ کتنی اچھی بیوی تھی جس نے خامد کا محبت سے استقبال کیا اور کھانا کھلایا، اور جب میاں بیوی دونوں محبت پیار کی باتیں کر چکے اور خامد کا دل اس وقت ہر بات کو سننے کے لیے آمادہ ہو گیا، تب ان کو بات بتائی اور تب ان کے خامد نے جا کر اپنے بیٹے کو دفن کیا۔ تو عورت کے اندر تو ایسا تحمل بھی پیدا ہو جاتا ہے